کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعا ہم اللہ رب العزت سے بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے اندر پتہ نہیں وہ اثر کیوں نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں کی کہ ان وجوہات کو، ان چیزوں کو سمجھیں جو رکاوٹ بن رہی ہے ہماری دعا کی قبولیت کے اندر، کہ مانگتے مانگتے ہم تھک گئے لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہیں ہونا۔ بھائی پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کر رہا ہے؟ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو آج کی حدیث کے اندر میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب، یقیناً اللہ رب العزت پاک ہے، طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ رب العزت پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العزت نے جو مومنین کو حکم دیا ہے وہی حکم اپنے نبیوں کو بھی دیا ہے۔ فقال تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک اور طیب چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ وقال تعالی، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے اہل ایمان ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اشعث اغیر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، جو ایک لمبا طویل سفر کرتا ہے اور جس کے بال بھی پرا گندا ہے یعنی مٹی سے آلودہ ہے اور جسم اس کا غبار آلود ہے، اور وہ اسی حالت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جبکہ اس کی حقیقی صورتحال، حقیقی معاملہ اس کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام کی ہوتی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ عزیز بزرگوں بھائیوں، ذرا کچھ لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک شخص غبار آلود کا جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، وہ اللہ کے دربار کے اندر آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے مجھے خالی ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے لیکن حقیقی اس کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اس کا پہننا بھی حرام تھا، کھانا پینا بھی حرام تھا، اس کے پرورش بھی حرام کی ہے۔ اب گندم کا سیزن ہے،
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ رزق، اور رزق میں کیسا ہو؟ ردی قسم کا نہیں، یہ جو بالکل ٹھیک حصہ ہے وہ اپنے لیے الگ کر لو، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ جو ردی مال نکل آئے وہ اللہ کے راستے کے اندر دے دو۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صحیح خرچ نہیں کریں گے تو عزیزوں پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، اوپر سے طوفان، اوپر سے آندھی، اوپر سے بارش آ جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچنے کی زحمت بھی کی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، نتیجہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ہم خرچ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ مکہ کے مشرکین کو بھی علم تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ مصیبت کے اندر بھی دعاؤں کو سننے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دن رات ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے ذمہ دار ہم خود لوگ ہیں۔ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اس میں سے 1 درہم یہ اگر حرام کا ہے تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص کا جو لباس ہے، اگر 9 درہم حلال کے ہے، 1 حرام کا ہے، حرام کی آمیزش ہو چکی ہے، حرام داخل ہو چکا ہے، تو وہ لباس اس پر ڈالنا حرام ہے۔ اگر آج ہم کسی کا مال ہڑپ کر کر اس مال کے ساتھ تجارت کریں گے، وہ مال حرام ہوگا، حلال کا نہیں ہوگا۔ آج ہم کسی کی زمین پر، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے فصل لگائیں گے، وہ فصل حلال کی نہیں ہوگی بلکہ وہ حرام کی ہوگی۔ اور کل یہی زمین اگر آج ہم نے کسی کی ایک بلشتی زمین پر قبضہ کیا تو کل 7 زمینوں کا اللہ رب العزت ہار بنا کر گلے کے اندر ڈالیں گے اور کہیں گے یہ وہی زمین ہے جس پر تو قبضہ کرتا تھا۔ کیا ہم نے دعا کے جو مانگنے کے طریقے ہیں وہ اپنائے؟ ہم اللہ رب العزت کے در کی طرف آتے نہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا ہے، میرے پیغمبر، کوئی تم سے پوچھے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے داتا سے، اپنے رازق سے، اپنے غیب بخش سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ بڑا ہوں۔ اور وہ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے علم میں ہے۔ کافی عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی، قوم کو اکٹھا کر کے میدان کے اندر چلے گئے تو اللہ رب العزت سے دعا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہاری مجلس کے اندر ایک بندہ ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ہے وہ باہر نکل جائے۔ جو مجرم تھا اسے پتہ تو چل ہی گیا کہ میں مجرم ہوں، وہ باہر تو نہیں نکلا لیکن وہاں کھڑے کھڑے اللہ رب العزت سے اپنے کال ملا لی، اللہ سے معافی مانگ لی، کھڑے کھڑے رہے۔
جب وہ گناہ گار تھا میں نے تب نہیں لوگوں کے سامنے اسے کیا، اب تو میرا بندہ بن گیا، میں کیسے تیرے سے گناہ کرتا؟ ایسے ہی ہے میرے اللہ کی چیز، اور ساری زندگی گناہوں کے اندر لتھڑی پڑی ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیت کرتے، نبی کی نافرمانیت کرتے گزر گئی ہے۔ اب تو وقت ہے اللہ کے در کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، آنسو کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے۔ وہ اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ میرے در پر آ کر تو دیکھے، مجھ سے مانگ کر تو دیکھے۔ اللہ کہتا ہے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر میرے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، اگر وہ چیز انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے، یا تو اسی وقت عطا کر دیتا ہے یا کچھ عرصہ ٹھہر کر عطا کر دیتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہیں بنتی تو اللہ رب العزت اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ کہ دعائیں کی ہوگی اللہ رب العزت لا کر اسے ایک اس پلڑے کے اندر رکھ دیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، اللہ کہے گا میرے بندے یہ وہی دعا ہے جو تم مجھ سے کیا کرتا تھا۔ عزیزو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، دعاؤں کے اندر قبولیت آ جائے، دعاؤں کے اندر وہ تاثیر آ جائے جو آنی چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا کھانا پینا حلال کا کرنا ہوگا، اپنا لباس حلال کا، اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ کی قسم ہماری دعائیں کیا ہمارا رزق بھی قبول نہیں ہوگا، پھر حالت یہ بن جائے گی ہماری فصلیں تیار ہوگی، اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کی قسم ہے میرے اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے تو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کا عذاب بہت شدید ہے۔ جب ہم اللہ کا حق کھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کے حق پر قبضہ شروع کر دیں گے، اللہ کے راستے کے اندر ردی مال دینا شروع کر دیں گے، میرا اللہ رب العزت ان فصلوں کو تباہ و برباد کر دے گا اس سے پہلے کہ ہم اس فصلوں سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ عزیزوں گندم کا سیزن ہے، حق یہ بنتا ہے کہ جو عشر بنتا ہے، صحیح جو مال ہے، اچھا مال ہے، اس میں سے ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت مال کے اندر اتنی برکت دیتا ہے، بندہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتا ہے لیکن وہ مال ختم نہیں ہوتا۔ عزیزوں ہماری دعائیں کی کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹنا بھول گئے ہیں، ہماری نمازیں کیا، ہمارے صدقات، ہماری قرات کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ اگر حرام کا ایک لقمہ کھا لے تو 40